الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ بھی اپنی نشانیاں ایسے ایسے دکھاتا ہے کہ نماز کے دوران میری توجہ پڑی اچانک سے، ایسا فیل ہوا مجھے کہ شاید مصلی پر اللہ کا نام جو ہے نا وہ قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے نماز کے بعد جب غور کیا تو واقعی میں ایسا ہی تھا۔ اس وقت یہ جو میرے سامنے مصلی یہاں پر، اس میں کوئی مینول اٹیمپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو مصلی بچھا کے نماز ادا کی ہے، تو اس کے فوراً بعد ہی درمیان مجھے ایسا فیل ہوا، تصور سا کہ اس پہ کوئی اللہ کا نام نیچرل طور پہ نمودار ہوا ہے، تو وہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اللہ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ الف کے ساتھ دکھے یا نہ دکھے، اگر آپ ویسے بھی دیکھیں یہ للہ تو کلیئر طور پہ واضح طور پہ موجود ہے، اور آپ کو یہ بھی دکھے گا یہ سب نیچرلی یہ اکھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہے سب، اس میں کوئی یہ کچھ مینول نہیں ہے، یہ مطلب سیدھی سی بات ہے۔ ہو جاتا ہے ایک ٹائم، ہو جاتا ہے ایک چیز پرانی ہوتی ہے، لیکن اس پرانی چیز پر بھی یہ نشانے ہوتے ہیں، ایسے ویسا ہوتا ہے، اس پر واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا نام درمیان میں موجود ہے۔ کلیئر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دیوار کے اوپر دکھانے کے حوالے سے، دیوار پہ بھی اللہ کا نام نمودار ہوا ہے۔ اسی کے بعد ابھی میں نماز سے فارغ ہوا تو مصلی پہ نظر پڑی، حالانکہ میں کافی عرصے ٹریولنگ وغیرہ میں بھی رہا ہوں اللہ کے فضل سے، میری اس وقت نظر نہیں پڑی، میں جس سٹی میں تھا، ابھی اس وقت میری توجہ پڑی ہے، تو اب مجھے نہیں پتہ یہ ابھی نمودار ہوا ہے، اس نماز کے دوران نمودار ہوا ہے، رستے میں کہیں نمودار ہو گیا، یا کیسے ہوا آئی ڈونٹ نو۔ پہلے میری اس پہ کوئی اس طرح کی توجہ نہیں پڑی، اب ہو سکتا ہے پہلے ہو گیا، بٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو ابھی توجہ آئی ہے۔ میں نے پھر جب اس پہ غور کیا تو واقعی میں لگا کہ سامنے ہی ہے اور ایسا ہی ہے، اور میں نے ویڈیو کیمرہ آن کیا تو اور توجہ سے مجھے کیمرے پہ جو دکھ رہا ہے وہ آپ کو بھی دکھ رہا ہے۔ سو یہ ہے نشانیاں۔ اب ڈیفینیٹلی سی بات ہے، یہ تو ایک ہے نا، انسان کہہ سکتا ہے کہ چلو یار خود ہی کوئی نشان مار کے دکھا رہا ہے، بات اس کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ ہر دفعہ کبھی بھی میرے ہی ساتھ، میں کسی دنیا کے انسان کی بات نہیں کر رہا، زمین پہ کتنے انسان ہیں، کتنے ارب مسلمان ہیں، کتنے ارب غیر مسلم ہیں، میری بلا سے میں اللہ کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کا پرچار کرتا ہوں، میں اللہ کی مارکیٹنگ کرتا ہوں، میں اللہ کے حوالے سے تعارف کرواتا ہوں، اللہ ہی کی بات کرتا ہوں۔ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے دنیا کا کوئی غیر مسلم مجھے بتائے، کوئی غیر مسلم مجھے یہ بتایا ہے، مسلمانوں کی بات میں کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں بڑی معمولی ان کو نظر آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کا نام نمودار ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے، بادلوں پہ اللہ کا نام روٹی پہ آ گیا تو کون سی بڑی بات ہے، یہ کوئی ثبوت توڑی ہوتا ہے، یہ کوئی نشانیاں توڑی ہوتی ہیں، یہ ہے بہت سے مسلمانوں کا حال، عقل کا، ان کی کھوپڑیوں کا حال یہ ہے۔ تو وہ ان نشانیوں کو غیر مسلموں کو اس طرح نہیں دکھا رہے، اس طرح نہیں بتا رہے، اس طرح ان کے علماؤں کی اکثریت نہیں بتا رہی جس طرح بتانے کا حق ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے 21ویں صدی میں، اللہ اپنے نام ظاہر کر رہا ہے 21ویں صدی میں، اللہ خود دکھا رہا ہے دنیا میں کہ اصلی خدا کون ہے اس کائنات کا، زمین اور آسمان پہ کنٹرول کس کا ہے۔ میرے محمد ذیشان ارشد چینل کے اوپر اور میرے گیمنگ چینل دا گیم آف لیجنڈ یوٹیوب چینل پر اتنی نشانیاں ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ سو اتنی نشانیاں ہیں۔ اب یہ میرا بیٹا چائے دے کر گیا مجھے، یہ دیکھ ابھی دے کے گیا ہے، وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں ویڈیو میں نے پاز کر دی ورنہ میں دکھاتا، میں نے اس کو بھی دکھایا، وہ جلدی میں چلا گیا، میں نے کہا کیا لکھا، اس نے کہا اللہ لکھا ہے۔ اینی وے یہ رہی چائے رکھی ہے، اوریجنل ویڈیو فوٹیج ہے، کمپیوٹر کی ایڈیٹنگ نہیں ہے، میں وہ ان کافروں والا کام کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے افیکٹس ڈالتے ہیں، فوٹو ریئلزم کی ٹیکنیکیں یوز کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کرتے ہیں، ان کے بعد تو بڑی ایڈوانس چیزوں کو وہ استعمال کرنے والا ہے، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے ان چیزوں کے لیے۔ میرے ساتھ تو حقیقی طور پہ معجزات ہو رہے ہیں اللہ کے، حقیقی طور پہ نشانیاں، تو میرے چینلز پر آخر ایسا کون سا کارنامے ہیں کہ میرے ساتھ، چلو چینل چھوڑو نا، چینل پہ تو میں ویڈیو ڈالتا ہوں نا، میں ویڈیو کہاں کی بناتا ہوں؟ لوگوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو ہے فیک ہوتی ہے، بھائی مجھے بھی پتہ ہے ویڈیو فیک ہوتی ہے، میں بھی آئی ٹی کی انڈسٹری میں 25 سال میں نے کام کیا اللہ کے فضل سے، مجھے پتہ ہے نا کیا کچھ ہوتا ہے، تو میں تو دوسروں کی فیک چیزوں کو پکڑ لیتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ کہاں پتہ لگ جاتا ہے کتنا ایڈٹ ہے کتنا نہیں ہے، کامن سینس سے بھی پتہ لگتا ہے، ایک جاہل کو نہیں پتہ لگ سکتا، وہ ایک الگ بات ہے، پڑھے لکھے انسان کو چلو اگر کسی کو لگتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، تو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، جو چیز دکھا رہا ہوں، اس میں کوئی ثابت کر دے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ والی ویڈیو ہے، یہ کوئی کمپیوٹر کا بنا ہوا چائے کا کپ ہے، ورچوئل ریئلٹی کا کپ ہے، اور اس کو جو ہے نا میں دکھا رہا ہوں، یا میں آگومنٹڈ ریئلٹی کو یوز کر رہا ہوں، یا میں ورچوئل ریئلٹی کے ورلڈ کے اندر ہوں، یا ہیڈ سیٹ لگایا ہوا میں نے نہیں ہے نا، تو کوئی پڑھا لکھا سمجھدار آئی ٹی پروفیشنل ہو، ویڈیو ایڈیٹر ہو، کاپی رائٹنگ چھوڑو، فورینزک کرنے والے ویڈیو کے ایکسپرٹس، یہ ان لوگوں کو ماموں بنانا، چے بنانا آسان کام نہیں ہوتا، آگے سمجھ؟ تو میں جب ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ تو اس کی بات نہیں ہے نا، یہ تو نشانی ہے، تو میں نے دکھائی ہے، اس کے ساتھ میرا لیکچر بن رہا ہے ابھی، اس کے اوپر میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، اس کے اوپر میں وضاحت کر رہا ہوں،
یہ تو میرے پاس ہے نا، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے، ممکن ہے کہ بھائی تم نے خود کیا؟ تو مجھے بتاؤ جو آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے جو کنٹرول ظاہر ہوئے کہ جن پہ اللہ کے نام نمودار ہوئے میرے سامنے، میری اپنی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا ہے، میرے یہ دعویٰ کرنے پر کہ میں اللہ کا لیجنڈ ہوں، اللہ کا نام بھی نمودار ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نمودار ہو گیا، میرے دعوے کے فوراً بعد نمودار ہوا، ٹھیک ہے، میں نے وہ دونوں ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں، اپنا کلیم ڈالا ہوا ہے، میں نے جو کلیمز کیے ہیں، جو چیلنجز کیے، اب تک میرے چیلنج اور کلیم کے خلاف دنیا کا کوئی غیر مسلم نہیں ہے جو مجھے ٹکر دے سکے آ کر اپنے ان باطل خداؤں کی مدد سے جن کی وہ پوجا کر رہا ہے، جن کے نام کے وہ نام پر مذاہب بنا کے اور دنیا کے مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں کر رہا ہے۔ تو کیوں نہیں ہے کوئی غیر مسلم؟ کیوں کوئی غیر مسلموں کا پیشوا نہیں ہے میرے مقابلے پر؟ کیوں کوئی ڈس بلیور میرے مقابلے پہ نہیں ہے اس زمین کے اوپر، بلکہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی میرے مقابلے کا ڈس بلیور کیوں نہیں ہے جو کہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ باطل دین ہے؟ وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہ کوئی فضول چیز ہوتی ہے، روحانیت تو کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ لوگ جو کہتے ہیں بابے تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہوتی، مجھے بتا دو جتنے بھی ڈس بلیور ہیں وہ میرے مقابلے پہ بے بس کیوں ہو چکے ہیں؟ مجھے یہ بتا دو، جتنے بھی ڈس بلیور ہیں نا، چاہے وہ ڈس بلیور آف اللہ ہوں، ڈس بلیور آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ڈس بلیور آف اولیاء اللہ ہوں، ڈس بلیور آف صحابہ کرام ہوں، ڈس بلیور آف میریکلز ہو، ڈس بلیور آف اسپریچولیٹی آف اسلام ہو، میرے مقابلے پہ سب کے سب عاجز، بے بس اور ناکام کیوں ہو گئے؟ آخر مجھے ناقابل شکست کس نے بنا دیا؟ میں بھی تو انسان ہوں، بس دجال نہیں ہوں میں، دجال نہیں ہوں میں، انسان ہوں، لیکن دجال بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے تیار کیا ہوا ہے، اس سے بھی اس نے بڑے خاص کام کے لیے بھیجنا ہے، ٹیسٹ کرنے، مجھے بھی اللہ نے تیار کیا ہے، میں دجال کا اینٹی دجال ہوں، میں تو ڈنکی کی چوٹ پہ یہ دعویٰ کر چکا ہوں بہت پہلے بھی اللہ کے فضل سے، میں ہوں اینٹی دجال۔ دجال نے بارشیں برسانی تھی، میں نے بارشیں برسا کے دکھا دی اللہ کی مدد سے۔ دجال نے بارشیں برسانی تھی، اناج اگانا تھا، یہ اگانا تھا، جتنی بارشیں میں نے اللہ کی مدد سے برسوائی ہیں، دکھائی ہیں، اور جو میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں 21ویں صدی میں، جہاں جہاں پانی برسا وہاں پہ اناج بھی اگے، لوگوں کو پھل فروٹ سبزیاں ملی ہیں، تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں نے جو بارشیں برسائی اللہ کی مدد سے، اس میں لوگوں کو کھانا پینا بھی ملا، بنایا اللہ نے، پھل اللہ اگاتا ہے، سبزیاں اللہ اگاتا ہے، اناج اللہ اگاتا ہے، وہ تو وہی اگاتا ہے، بارش بھی بلکہ وہی برساتا ہے، میرے اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہے کہ میں اشارہ کر دوں تو بارش ہو جائے، ایسا نہیں ہے، میں نے اللہ کی مدد سے کر کے دکھا دیا کہ ایک انسان بھی اگر چاہے کہ بارش ہو جائے اور اللہ چاہے کہ ہو جائے تو ہو جاتی ہے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ابھی کل پرسوں کی بات کہ جی لاہور شہر کے اندر نا مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا، تو میں نے دیکھی وہ ویڈیو کلپ، اور ابھی میں اس پہ مزید انویسٹیگیشن کروں گا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اور کیا ہے، میں تو لاہور شہر پہ پہنچ گیا ہوں اللہ کے فضل سے، تو یہی میں نے بتایا کہ میری دیوار کے اوپر بھی اللہ کا نام قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ مصلی کے اوپر بھی آ گیا، تو یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کوئی بھی تکے نہیں چلتے اللہ کی، یہاں اتفاقات نہیں ہوتے، ہر چیز ایک ریزن کے تحت کی جاتی ہے، اللہ کوئی بھی نشانی ایسے ہی نہیں دکھاتا، اس کے ریزن ہے، اگر وہ یہ چیز نہ دکھاتا، یہ چیز اللہ کا نام نمودار نہ ہوتا تو میں یہ لیکچر ریکارڈ ہی نہ کرتا، میں اتنی بات کرتا ہی نہیں، اس کا بھی ریزن ہوگا، اللہ نے ریکارڈ کروانا ہوگا تو ہو گیا شروع، ورنہ میری اس مسئلے کے ساتھ تو پہلے کی بھی کچھ ویڈیوز بنے ہوئے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ یہ اس طرح سے اللہ کا نام اس پہ لکھا ہوا ہوگا قدرتی طور پہ، مجھے یاد نہیں ہے، میں دیکھوں گا اپنی پرانی ویڈیوز کو کچھ کو چیک کرنے کے لیے تاکہ کمپیئر تو کروں، بٹ ابھی جو ہے میں تو اس کی بات کروں گا، یہ تو ریئلٹی ہے نا۔ تو غیر مسلم کے معبود کدھر ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو کدھر ہے وہ؟ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، دوسرا بھی کوئی خدا ہے تو کدھر ہے وہ؟ اللہ کے ساتھ کسی اور نے بھی مل کے سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، پھل فروٹ سبزیاں بنائی ہیں، تو اس کی بنائی ہوئی چیزیں کدھر ہیں؟ بولو مجھے، کہاں ہے وہ؟ نہیں ہے نا، ہوں گی بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ جو ہے، اللہ اپنے دور پہ کام جو کرتا ہے وہ اکیلا کرتا ہے، اس کا شریک نہیں ہے کوئی، میں بھی اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے بات بارش کی برسات بتائی، کرونا ڈیلٹا ویو پورے کراچی سٹی سے ریورس کروایا، میں نے اللہ سے کروایا تھا، پاکستان کا ستیہ ناش ہو جاتا کرونا کی ڈیلٹا سے، پاکستان سے ریورس اللہ کے فضل سے کروایا، دنیا بھر کے اندر کرونا بڑھوا کے اور کم کر کے بھی دکھایا، میں نے کہا اللہ نے بڑھا دیا تھا، میں نے جب کہا تو اللہ نے کم کر دیا تھا، یہ سب ریکارڈ پر ہو چکا ہے، ہسٹری بن چکی ہے، آندھی طوفان زلزلے، کون سی چیز رہ گئی؟ بس مردہ زندہ ہونے کی چیز رہ گئی ہے اللہ کے فضل سے، مجھے اللہ نے تو مردے زندہ کر کے بھی دکھا دیے ہیں، اب کسی قبر سے یا کسی مردے کا زندہ ہو جانا باقی ہے،
اگر اللہ نے چاہا تو دیکھو پھر کس قبر سے وہ مردہ بھی نکال دے، اس میں کیا ہے؟ تو سوچو سمجھو 21ویں صدی، اللہ